ایسا طریقہ ہے جو آپ سمجھتی ہیں سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ احتجاج ہے، عدالتیں ہیں؟ عدالتیں، خان نے خود فیصلہ کیا میں عدالتوں کے فیصلوں سے باہر آؤں گا. احتجاج تو ہم کرتے رہیں گے لیکن عدالتوں کے اتنے ڈرپوک کہ خان صاحب کی ایک تصویر نکل آئی، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے. 15 منٹ یہ کیا سپریم کورٹ سے بات کی، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. بچہ یہ لوگ نہیں ہیں کیا بولتے ہیں انقلابی، یہ بائیڈن کے غلام ہیں. ان سے کچھ توقع مت رکھیے گا. خان انشاءاللہ نکلے گا، زندہ نکلے گا، نہیں نکلے گا تو ہمارے سر بھی حاضر ہیں. زیرو. دیکھو سر، وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا. ہماری خواتین سے پیپرز چھینے، ہمیں ہائی کورٹ سے نااہل کروایا، ہمیں RO سے نااہل کروایا، ہمارے لوگوں کو عدالتوں میں اندر نہیں جانے دیا. یہ وہی ECP ہے جس نے خان کے خلاف جھوٹے کیسز کروائے، ہمارے ٹریبیونلز نہیں بننے دے رہے ہیں. یہ وہی ECP ہے جس نے اپنی ناک کٹوا دی ہے ساری دنیا میں جھوٹ بول بول کے. یہ وہی ECP ہے جو آصفہ زرداری کو اسمبلی میں لانے کے لیے جو اس کے اپوننٹس تھے سب کو ڈسکوالیفائی کروا کے ہمارے PTI والے کو جیل میں بند کروا کے اس کو اسمبلی میں بٹھا دیا. شکر الحمدللہ. میں اب یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھٹو زندہ نہیں رہا. ان لوگوں نے مل کے بھٹو کو مارا ہے، اس ECP نے، ان عدالتوں نے. بھٹو صاحب اور خاص کر بی بی شہید اگر آج زندہ ہوتی وہ اپنے بچوں کو خود اس پارٹی سے نکال دیتی کہ تم کر کیا رہے ہو. یہ پارٹی تھی، یہ بی بی نے لیگسی چھوڑی تھی، اس کے لیے وہ شہید ہوئی تھی. وہ تو مادر ملت کے بعد دوسری شہید ہوئی تھی. یاد رکھیں یہ جو سپریم کورٹ کر رہی ہے نا، یہ ضرب استحکام سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے شروع کر دیا ECP نے کہ لسٹ میں کون MNA ہوگی، کس پارٹی کی ہوگی، کسی کی شکل آپ کو نہیں پسند، کسی کی پارٹی کو اپنے پسند، بس پھر اسمبلی بند کر دیں. الیکشن کمیشن بس ایک سپریم کورٹ ہوگا، یہاں پہ اسمبلی بھی کریں، یہاں پہ آپ جوڈیشری بھی کریں. ہائی کورٹ کا جج رو رہا ہے سپریم کورٹ سے، اس کو انصاف نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے میری بیوی کے کپڑے اتروا رہے ہیں، کیمرے لگوا رہے ہیں، میرے بہنوئیوں کو الیکٹریکیوٹ کروا رہے ہیں. تو اس سپریم کورٹ سے میں کیا توقع کر سکتی ہوں؟ زیرو. میری عوام سے توقع ہے، اپنے آپ سے ہے، اپنے رب سے ہے. میڈم آپ نہیں سمجھتی کیا آپ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ پرسنل ہو رہے ہیں؟ میرے ساتھ پرسنل ہو رہے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوں. یہ میری لسٹیں بنا رہے ہیں. میں نے تو سپریم کورٹ کی لسٹیں نہیں بنائی، یہ ہماری لسٹیں بنا رہے ہیں. اچھا میڈم، سیکنڈلی سب سے اہم بات شہریار افریدی پر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ ایک دکھی سپاہی ہے. آپ نہیں سمجھتے اس وقت آپ سب کو ان کو سہارا دینا چاہیے؟ وہ استعفے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے تو اس کو بلیک میل کر رہے ہیں ہم سارے کہ وہ جائے گا تو ہم سارے جائیں گے. شہریار کے ورکرز کی ٹانگیں کٹوائی ہیں کچھ لوگوں نے جو ابھی بھی پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم اس سے پارٹی کو یا نقصان ہو سکتا ہے؟ کچھ نقصان نہیں ہو سکتا. پچھلے 2 سال میں ان ڈراموں نے خان کے خلاف ٹیرین وائٹ کا جھوٹا کیس، عدت کا جھوٹا کیس، 200 سے زیادہ جھوٹے کیس بنائے ہیں. کیا خان کو کچھ ہوا؟ کیا PTI کو کچھ ہوا؟ کیا ہم کمزور ہوئے؟ بالکل بھی نہیں. ہم اور بھی تگڑے ہو گئے. کچھ نہیں ہونا ان چیزوں سے. اچھا میڈم، KPK میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں ان عناصر کے پیچھے کون KP کو بدنام کرنا KP میں دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی بائیڈن کے دماغ میں. وہ چاہتا ہے اکتوبر جانے سے پہلے جس نے اسرائیل کو تباہ کیا، یوکرین کو تباہ کیا، فلسطین کو، پاکستان کو بھی تباہی میں دھکیل دے، کیونکہ ان کے گندے پھر ہتھیار کون خریدے گا اس بڈھے سے؟ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ کہاں گئی وہ کہا جا رہا تھا کہ تحریکوں کا آغاز ہوگا، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے؟ میں تو ILF کے ساتھ بھی نکلی ہوئی ہوں. اچھا. سندھ گئی ہوں، کراچی گئی ہوں، بلوچستان گئی ہوں، پرچے کٹوا کے لائی ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پنجاب جا رہے ہیں بجٹ کے بعد. ILF تو نکل آئی ہے خان کے ساتھ. انصاف لائرز فورم. ووٹرز کیا سمجھتی ہیں؟ اسی طرح تر و تازہ ہے، جوش جذبہ موجود ہے؟ ووٹرز کا تو بس چلے لوگوں کا سر پھاڑ دیں کہ کیوں نہیں نکل رہے ہو. صحیح. کیا میسیج دینا چاہیں گے ایٹ دا اینڈ خان کے حوالے سے عوام کو؟ سب کو ایک ہی میسیج ہے، گھبرانا نہیں ہے. جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھایا، اللہ اس کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. آخر میں یہ بتائیے گا کہ قیادت جو ہے وہ کیوں نہیں احتجاج کی کال دے رہی؟ آئی ڈونٹ نو بیٹر، آئی ڈونٹ نو. میں تو کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن ہم قیادت کا ویٹ نہیں کر رہے ہیں. میں جب خان صاحب سے ملی ہوں 3 ہفتے پہلے، انہوں نے خود بتایا کہ وکلاء کو نکالو. ہم نے نکال دیا، ہم نکل رہے ہیں. کنونشنز بھی ہو رہے ہیں، ورکرز کنونشنز ایکچولی میڈیا پہ آ بھی نہیں رہے نا. جنگ میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، سائیوال میں ہوا، سرگودا میں ہوا، سارے پاکستان میں ہو رہا ہے. میم اگر کوئی بھی بندہ احتجاج کی کال دیتا ہے، جیسے شیر افضل مروت کی مثال سامنے، پوری کی پوری پارٹی ان کے خلاف ہو جاتی ہے. پوری پارٹی اس کے خلاف نہیں ہے، بھگوڑے اس کے خلاف ہیں. بھگوڑوں سے کیا مراد ہے یہ بتائیے؟ جو پریس کانفرنس کر کے لنڈن میں بیٹھ گیا، جو کہتا ہے کہ جی میں تو اصلی خاموش مجاہد ہوں، لنڈن میں بیٹھا ہوں اور ڈالر کما رہا ہوں، یہ ان کی بات کر رہی ہوں میں. وہ برے لگتے ہیں نا اس جیسے آدمی کے سامنے. دلیر، بہادر، ٹھیک ہے تھوڑے سے مطلب شیر افضل صاحب ہلے ہوئے ہیں، لیکن کیا جو صحیح آدمی ہوگا وہ نکلے گا؟ جان تیری پہ لے کے ہلا ہوا ہے تو نکلتا ہے نا. خان کے لیے سر پہ کفن باندھ کے اپنی بیوی کی قربانیاں دے رہا ہے، بچوں کی دے رہا ہے. آپ شیر افضل صاحب کو ایز اے پیکیج لوگے، وہ پیکیج ڈیل ہے. وہ دیوانہ ہے، وطن کا دیوانہ، خان کا دیوانہ، اپنے حلقے کا دیوانہ.
तो आखिर में ये बताइएगा, मैडम हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी ऑपरेशन के हवाले से, तो उसके बावजूद पीटीआई क्यों मुखालिफ? बच्ची ये हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, हम तो इसको भी नहीं एक्सेप्ट करते। 300 वोट लेके आ जाते, फिर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, 17 वोट लेती है सीएम बन जाती है। नहीं मानता हम इनको, अवाम नहीं मानती, अपने अवाम इनको नहीं मानती, और तो छोड़े। थैंक यू सो ये मच, हुकूमत नहीं थैंक यू। बस हमारा फ्रेम ज़्यादा मैम की यही है, ठीक है, सही है, बाद आपके सवालात बीच में आ गए। ठीक हो गया, आ जाओ।